رابعہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ وہ ایک اولڈ ہوم میں اکاؤنٹ کے فرائض انجام دیتی ہے۔ میں ان کے آفس پہنچی، رابعہ موجود نہ تھی۔ اس کی کولیگ نے مجھے انتظار کرنے کو کہا کہ وہ آدھے گھنٹے تک آ جائیں گی۔ رابعہ سے رابطہ کیا تو اس نے بھی انتظار کا کہا۔ میں اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو انتظار کرنے لگی۔ دسمبر کی ٹھنڈ تھی۔ کمرے سے نکل کر باہر لان میں دھوپ میں آ گئی۔ سرسبز لان میں سنہری دھوپ نہایت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ لان کی باڑ کی دوسری سمت اولڈ ہوم کے کمرے تھے اور اس کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا جہاں کئی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اندر سے ایک ضعیف خاتون نکلی، ایک ہاتھ میں چھڑی تھامے، ڈگمگاتے قدم۔ شاید وہ بھی دھوپ کی تلاش میں آئی تھی۔ ایک دم ان کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر بیٹھ گئیں۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو سہارا دے کر کرسی پہ بٹھایا۔ انہوں نے معصومیت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا۔ ان کا سلجھا ہوا انداز مجھے بھایا۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی، میرے یہ بتانے پہ کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئیں، اپنے خیالات میں کھو گئیں۔ ان کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں پتہ ہے، میں ہیڈ مسٹریٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور بے اختیار منہ سے نکلا، پھر اولڈ ہوم؟ بس بیٹا، حالات کی ستم ظرفی اور اپنوں کی لاپرواہیاں ہیں۔ کیونکہ میں بچوں کو تکلیف دوں؟ زندگی تو بیت ہی گئی ہے، اب میں ان کے کام نہیں آ سکتی تو بوجھ کیوں بنوں؟ واری خدا کی قدرت! ماں میں کیسا خمیر ہے کہ وہ ہر حال میں اولاد کی خیر مانگتی ہے، کہ خود کو تکلیف میں بھی ہو، مگر یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کو گرم ہوا لگے۔ یہ ہے ماں۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھپکایا۔ ان کی مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے خلا میں دیکھتے ہوئے ایک آہ بھری۔ میرے شوہر محکمہ جنگلات کے 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ ہمارے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ بیٹی بڑی تھی، اس کی شادی کر دی، وہ انگلینڈ ہوتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، اب تو بڑے ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ ان کا لہجہ معصومانہ ہو گیا۔ ایک بیٹا امریکہ ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور باقی 2 جرمنی ہیں۔ اللہ بخشے، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تب کچھ عرصے بعد میں ریٹائر ہو گئی۔ بچے باہر جانا چاہتے تھے، ریٹائرمنٹ کا پیسہ انہیں دے دیا۔ بڑا امریکہ اور منجھلا جرمنی چلا گیا۔ 6 ماہ بعد اپنی بیویوں کو بھی لے گئے۔ سب سے چھوٹا بھی جانا چاہتا تھا مگر گنجائش نہیں بن رہی تھی۔ میرے پاس بھی کچھ نہ بچا تھا جو میں اس کے ہاتھ پہ رکھتی۔ اس کا موڈ خراب رہتا۔ میرے بس میں کیا تھا جو میں کر پاتی؟ مجبور تھی، نہ زیور تھا نہ رقم جو اسے دے کر راضی کرتی۔
پھر ایک دن وہ مسکراتا ہوا آیا اور بڑے لاڈ سے میرے گلے میں بازو ڈال دیے۔ امی، میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ میں بھی اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ انتظام کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور شہزاد جرمنی چلا گیا۔ اسے گئے 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں بیٹھی تھی کہ اس کا فون آیا، امی، میں سعدیہ اور بچوں کو بلانا چاہتا ہوں، میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ تم خود سوچو، میرے بیٹے کو اپنے بیوی بچے یاد آتے ہیں، مگر میں بھی تو ماں تھی، کیا مجھے اپنا بیٹا اور باقی بچے یاد نہیں آتے تھے؟ ان کی آنکھوں اور لہجے میں نمی اتر آئی۔ ایک ماں کا دکھ اس کے لہجے اور آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ چند دن بعد وہ 3 دن کے لیے آیا کہ بیوی بچے ساتھ لے جا سکے۔ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی۔ رات وہ میرے پاس آیا اور کہا، امی، ہم کل صبح جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم خوش، میرا کیا ہے، پینشن سے گزارا ہو جائے گا۔ سکینہ بھی ہے میرے پاس، یہیں سو جایا کرے گی۔ وہ امی، دراصل میں نے یہ مکان بیچ کر ہی جرمنی جانے کا انتظام کیا تھا اور 3 ماہ کا وقت لیا تھا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ نہ چھت رہی، نہ پاؤں کی زمین۔ 4 جوان مضبوط بیٹوں کی ماں بے سایبان ہو گئی۔ اگلے دن وہ مجھے چھوڑ گیا۔ 12 برس بیت گئے ہیں، انہوں نے پلٹ کے خبر نہ لی۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے بچے سعادت مند ہوں اور ان کو کوئی ایسا دکھ نہ ملے۔ وہ اپنی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے کھڑی ہو گئیں۔ اچھا بیٹا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چھڑی کے سہارے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔